السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ملک وقاص احمد. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ علامہ ابوالحسن نقوی صاحب موجود ہیں جو کہ عراق سے پاکستان آئے ہیں مجالس کے لیے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے علامہ صاحب آپ کا؟ جی الحمدللہ، شکر خدا. آپ عراق سے آئے ہیں، کوئی مشکلات تو نہیں راستے میں آپ کو پیش آئیں؟ جی نہیں، الحمدللہ مسلسل 3 سال سے میں عراق سے محرم الحرام کے حوالے سے اسی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، امام بارگاہ رضویہ میں. اور الحمدللہ ذکر مظلوم کربلا کے لیے ہر سال یہ توفیق مجھے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی میں پہنچا ہوں. کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا علامہ صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایک عجیب قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں اہل تشیع حضرات سے لے کر. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا میسج کنوے کرتے ہیں اپنے عوام کو؟ جی، یہ مجلس اعضا مطلقاً لفظ مجلس کا معنی ہوتا ہے ظرف مکان ہے، بیٹھنے کی جگہ. انسان کہیں بھی بیٹھا ہے اسے مجلس کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ لفظ اعضا استعمال کیا جاتا ہے، مجلس اعضا یعنی اعضا کی جگہ، اعضا کی ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے اعضا بیان کی جائے. تو اس چیز کو ہم مظلوم کربلا کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، خاتون جناب سیدہ ثانیہ زہرا جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے لے کے کنیزان امام حسین تک سب میدان کربلا میں تشریف لے کے گئی ہیں مدینہ سے. تو اس چیز کو بتانے کے لیے کہ یہ مدینہ سے مظلوم کربلا کو سفر کیوں کرنا پڑا، اپنے خانوادے کے ساتھ سفر کیوں کیا، امام حسین السلام کس کس جگہ سے ہو کے کربلا پہنچے، کربلا میں آ کے مظلوم کربلا نے کیا کیا قربانیاں دیں، اس چیز کو ہم مجلس اعضا کا نام دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کے مجلس اعضا میں ہم یہی پیغام کنوے کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا جو حق پہ ہیں، کیونکہ خداوند متعال اپنی لا ریب و بیب کتاب میں فرما رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر کوئی حق پرست ہو، حق ہو، وہ باطل کی اتباع کر لے تو کیا ہوگا، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے انہیں لے کے تباہ و برباد ہو جائے گا. مظلوم کربلا ابرز مصداق ہے ہمارے پاس حق کے، اور متعدد کتب میں بھی کائنات کے رسول کے فرامین سے بھی اور کئی ایسی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ امام حسین حق پہ ہیں، اور ہر زندہ شخص بھی یہی کہتا ہے کہ امام حسین حق پہ ہیں، مقابل میں آنے والا باطل ہے. تو حق کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا. ہم یہاں پہ مجلس اعضا میں بیٹھ کے اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں آ کے انہوں نے کسی ایک مسلک کو، ایک مذہب کو، ایک فرقے کو فروغ نہیں دیا، بلکہ جس طرح ہماری مجالس ہیں کہ انسانیت کو فروغ دیا ہے مظلوم کربلا میں. اور ہماری مجالس سے بھی یہی پیغام جاتا ہے کہ امام حسین انسانیت کے امام ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، خدا کو مانتا ہے، مظلوم کربلا کو مانتا ہے. ہماری صف اعضا ان کے لیے حاضر ہیں، اور یہ سب پیغام ہم انہی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ماتم کے حوالے سے نا بڑا ایک کنفیوژن ہے اور ایک بلر سا سین ہے ہمارے سامنے کہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا کیا ہسٹری، کیا پس منظر کیا ہے اس کا. جی، ماتم پہ بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ہمیں اصحاب رضوان اللہ علیہم سے بھی متعدد کتب میں ملی ہیں کہ کس کس صحابی نے کہاں کہاں ماتم کیا، کس کس ازواج رسول میں سے کس کس بی بی نے کہاں پہ ماتم کیا. تو ہم انہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور ماتم مطلقاً کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اچانک اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، مثلاً پریشانی آتی ہے، انسان ایسے ہاتھ مار بیٹھتا ہے. سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام، تاریخ اسلام کو دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا ہے تو کیا کیا جناب آدم نے؟ جب وہ پھل حاصل کیا ہے، جناب حوا نے تناول فرمایا، جناب حوا کے کہنے پہ جناب آدم نے لیا، تو سب سے پہلے جناب آدم نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. تو یہ بھی ماتم تھا. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہلکا لگا کے کیا جائے تو پھر ہی ماتم کا نام اسے دیا جائے، نہیں. اسی طرح جب اصحاب شہید ہوئے ہیں کائنات کے رسول کے حکم پہ، خصوصاً جناب حمزہ پہ گریا بھی ہوا ہے، ماتم بھی ہوا ہے. سید الشہداء، جی سید الشہداء، اور مظلوم کربلا بھی سید الشہداء ہیں. تو یقیناً یہ ماتم جو ہے کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اصحاب نے بھی کیا ہے. انبیاء کو بھی دیکھا جائے تو ماتم کیا ہے. دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کے فراق میں جناب یعقوب علیہ السلام کو بینائی دے دی ہے، رو رو کے گریا کر کر کے. بعید نہیں ہے کہ گریا کرتے کہ ہاتھ نہیں اٹھے ہوں گے، اٹھے ہوں گے. یہ ہاتھ اٹھنا تو ماتم ہے. اور یہ شاعر اللہ ہیں، یعنی
किसी ने आके इनको दाखिल नहीं किया, बल्कि फितरत इंसानी में इस चीज़ को रख दिया। अच्छा, इसके अंदर ना जिस तरह के एडवांस दौर आता है, लोग नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मैंने रिसेंट देखा कि वो अपने आप को फ़िका जाफरिया शो करवा रहे थे, पेट के अंदर वो कोई पिस्टल के साथ गोलियां मार रहे थे, और मतलब वो एक तरफ से निकलती गोली जो है नफूज हो रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, उससे भी मातम का नाम दे रहे हैं। मैं अर्ज़ करूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जो काम किया जा रहा है और शरीयत के मुताबिक है वो मातम है। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नफाज शरीयत किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब यजीद ने सवाल किया कि मौला मेरे घर में एक दरख्त था, उसका फल पक चुका है, मेरे पे जायज़ है कि नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इमाम जानते थे, लेकिन फरमाया कि उसको काट के देखो, अगर खून निकले तो हराम है तुम्हारे पे, अगर उससे खून ना निकले तो तुम्हारे लिए जायज़ है। अब यह है कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से अपनी अक़ीदत और अपनी अपनी तरफ से वो कर रहा है, लेकिन नहीं, हकीकत में क्या है, ये सीने पे हाथ लगना, ये मातम है। आज़ादारी मज़लूम करबला के लिए कमा किया जाता है कि हम खून का मातम करते हैं, जंजीर से। हमारे उलमा और मराजिन ने इस चीज़ की इजाज़त दी है। क्यों? क्योंकि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़रज़ान जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते और इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जो है मसाइब बयान किए गए। तो इमाम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, उठ के इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सर दीवार में पटका है, यानी इमाम ने भी खून का मातम किया है। तो इस चीज़ से हमारे पास मुतअद्दिद रिवायात मिलती हैं कि खून का मातम हम क्यों करते हैं, लेकिन इस चीज़ को आगे ले जाना कि पिस्टल के हद तक शरन इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, पुरसा का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जी बिल्कुल। वो क्या है? कि हम पुरसा देते हैं। पुरसे का जो लुग़वी माना हम करते हैं ताज़ियत, अल्फाज बदल के कहूँ, चूँकि उर्दू में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुतअद्दिद अल्फाज लाए जाएँ। पुरसा कहते हैं कि किसी चीज़ पे इंसान गमज़दा हो और जिनका गम हुआ हो उन्हें जाके ताज़ियत पेश करना, ये पुरसा कहलाता है। अब जब हम कहते हैं कि हम मज़लूम करबला का पुरसा देने जा रहे हैं, तो उसमें मजलिस अज़ा भी है, मातमदारी भी है, कुरान मजीद भी है, अहादीस भी है। और यहाँ पे अब देखें हमारी मजालिस में कि शुरू हमारा तिलावत कुरान मजीद से होता है, जितने भी हमारी मजालिस हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदा के कलाम को हम बयान करके बता देते हैं कि जिस मकसद को, जिस फ़िक्र पे हम बैठ के मकसद को पहुंचा रहे हैं, ना वो कुरान से दूर है, ना अहले बैत से दूर है, ना कायनात के रसूल से दूर है। हम मुतलकन कुरान और सुन्नत को लेके इस चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं और इसी को हम मुतलकन पूरे को नाम पुरसा का दे देते हैं कि हम पुरसा दे रहे हैं, यानी वहाँ जाके हम गिरिया करेंगे, वहाँ जाके हम कुरान सुनेंगे, वहाँ जाके हम कायनात के रसूल की अहादीस पे अमल करेंगे, अहादीस सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला कोई आज से नहीं चल रहा, सदियों से चल रहा है। हम नहीं थे उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है और हम नहीं होंगे फिर भी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस दीन को बका दी है, जब तक वो दीन रहेगा उस वक़्त तक ये आज़ादारी भी रहेगी। इसी आज़ादारी को हम पुरसे का नाम देते हैं, ये पुरसा भी रहेगा। अच्छा अलामा साहब, कोयटा के अंदर ना पिछले साल हमने देखा कि उन्होंने एक पूरी मूवी जैसे ना करैक्टर रखे हुए थे, जैसे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके तशबीह दी थी किसी आदमी के साथ, फिर एक प्रॉपर उन्होंने करबला का जो मंजर वहाँ बनाया हुआ था, तमसील बनाई। हाँ, तो सवाल ये है कि वो जिस तरह उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनके जगह पर एक करैक्टर ला के रख दिया है, तो ये शरीयत क्या इस चीज़ की इजाज़त दे रही है हमें? मैं अर्ज़ करूँ कि अब देखें, एक चीज़ होती है कि बच्चों को बयान की जाती है, एक चीज़ होती है दिखाई जाती है। अब देखें कि हर घर में ये LCDs और ये चीज़ें हैं, बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं वो ज़्यादा याद रखते हैं, जो उनको बयान की जाती है वो भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बात सुनी, यहाँ से उठ के गए, भूल गए, लेकिन जो चीज़ वो देख चुके होते हैं वो उनके ज़हन पे नक्श हो जाती है। जनाब अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को जो आपने बचपन में इल्म दे दिया ना, तालीम दे दी, जो चीज़ दिखा दिया, वो इस तरह जैसे हमने पत्थर पे उसको कुंदा कर दिया, लिख दिया, महफूज हो गया। तो ये करैक्टर जो बनाया जाता है, ना वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन रहे होते हैं, ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बन रहे होते हैं, बल्कि एक करैक्टर को दिखाने के लिए यजीद भी बन रहा होता है। यानी वो करैक्टर जिस तरह हम देखते हैं ड्रामे बन रहे होते हैं, अब ड्रामों में अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बुरे भी, चाहे इंसान नेक हो, लेकिन ड्रामे में अगर उसको बुरा करैक्टर दिया गया है तो क्या वो बुरा बन जाएगा?
نہیں، ایک پیغام پہنچانے کے لیے یہ تمثیل بنائی جاتی ہے، اور یہ ایران و عراق میں بہت زیادہ ہے کہ باقاعدہ تمثیل بنائی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو امام حسین السلام کے ساتھ اتنا لشکر تھا، امام علیہ السلام نے آ کے صرف جنگ نہیں کر دی بلکہ ہر شہید نے آ کے پہلے خطبہ دیا ہے، آ کے بتایا ہے، تعارف کروایا ہے، پھر امام علیہ السلام نے آ کے جب انہوں نے نئی مہلت دی پھر جنگ کے لیے امام علیہ السلام آگے بڑھے ہیں. تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے، اور شرعاً اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کیونکہ توہین اہل بیت نہیں ہو رہی. اگر توہین خداوند متعال ہو، تو توہین قرآن ہو، توہین رسول خدا ہو، توہین اہل بیت ہو، تو پھر شریعت اس چیز سے منع کر دیتی ہے. ایسی کیا اسٹریٹجی یا پلان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو انتشار پھیلتا ہے فرقہ واریت کے نام پر، ہم وہ ختم کر کے ایک صف پر آ کر کھڑے ہو جائیں؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ جی دیکھیں کہ جب تک ہمیں تعلیمات قرآن سے دور رکھا جائے گا ہم لڑتے رہیں گے. خدا ایک ہے، ہر مسلمان دنیا میں کہیں پہ بھی ہے وہ خدا کو ایک مان رہا ہے. قرآن مجید ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کسی کا اور ہے کسی کا اور ہے، نہیں. یقین نہ ہو تو کسی مسجد میں جا کے قرآن مجید کھولیں، ایک ہی قرآن مجید ہے. کائنات کے رسول ایک ہے، ہر بندہ کائنات کے رسول پہ ایمان لا کر بیٹھا ہوئے. صرف اور صرف اگر قرآن مجید پہ عمل شروع ہو جائے، ہم صرف قرآن مجید کو رٹا نہ لگائیں، یعنی سورہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک ہم مکمل نہ کر دیں بلکہ قرآن مجید کو سمجھیں. خدا نے بھی یہی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ کے قرآن کو پڑھنا ہے. اب قرآن مجید کو جب انسان سمجھ بوجھ کے پڑھے گا تو یقیناً تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا، اور سب ایک کمیونٹی کی طرح ایک جگہ پہ بیٹھ کے یقیناً مسلمان بن کے بیٹھیں گے. کافر ہمیں مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ جب بھی ہمارے پہ اٹیک کرتا ہے مسلمان کر کے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان کا خدا بھی ایک ہے، ان کی کتاب بھی ایک ہے، ان کا رسول بھی ایک ہے. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ سب کو جمع کرنے کے لیے تعلیمات قرآن کو عام کیا جائے، اور قرآن مجید پہ جب عمل شروع ہو جائے گا تو یقیناً یہ سارا تفرقہ، یہ دہشت گردی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. تو انشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے. بہت شکریہ سر.